السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل وطن کو اس یوٹیوب چینل کی طرف سے، شاہد علی کی طرف سے، اور پنجابی میں جس کا نیم ہے ملنگاں دا چینل، اس کی پوری ٹیم کی طرف سے یوم آزادی مبارک ہو، اور مملکت عزیز خداداد کی اس ایک نئی سالگرہ کو ہم تمام اہل وطن کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ مملکت عزیز خداداد پاکستان 14 اگست 1947 کو اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے انتہائی مقدس مہینہ اور انتہائی مقدس رات میں ہمیں ملا۔ یقیناً اس مہینے کی فیوز و برکات بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں حاصل ہونے والے اس ملک کی خیر و عافیت اور اس ملک کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ ملک انتہائی مشکلوں سے ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے تگودو کرنی شروع کی، اور 1906 میں جب مسلم لیگ بنائی ڈھاکہ میں، پھر کوششوں کے بعد جب قائد اعظم دل برداشتہ ہو کر سارا کام چھوڑ کر واپس برطانیہ چلے گئے کہ یہ ایک مشکل کام ہے یا یہ ایک نہ ہونے والا کام ہے، اس وقت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا اور ان کو واپس بلایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اقبال نے واپس بلایا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مجھے خواجہ قمر الدین نے واپس بلایا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیر جماعت علی شاہ نے واپس بلایا یا پیر عثمان کی شریف نے واپس بلایا۔ یقیناً ان لوگوں نے بھی مجھے خطوط لکھے، میسیجز بھیجے، لیکن جو اصل رول تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ فرمان میرے لیے موجود تھا، جو سن کر میں واپس آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، تو میں واپس آیا۔ دوستو، اس بات کو ذرا سوچئے، جس کی بنیادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں موجود ہوں، وہ ملک کتنا ہی اہم ملک ہوگا، وہ کتنا ہی خوش قسمت ملک ہوگا۔ تو کچھ لمحوں کے لیے ذرا سوچئے، کیا ہم اس ملک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ چلتے ہوئے رستوں میں اس ملک میں گندگی پھیلانے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ اگر ہم رستوں میں کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس کے ریپرز بازاروں میں تو نہیں پھینک دیتے؟ کیا ہم اس ملک کو کمزور کرنے کی کسی بھی طرح کی کسی کوشش میں ملوث تو نہیں ہیں؟ کیا ہم سب کے سب لوگ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ بالکل بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک میں اچھا کردار تو صرف ایک ڈاکٹر ہی ادا کر سکتا ہے، اس ملک میں اچھا کردار تو ایک جج یا ایک انجینئر ہی ادا کر سکتا ہے، یا ایک اچھا سیاستدان جو بہترین سیاست کرتا ہے، اسی طرح کی سیاست جس طرح کی سیاست بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے، اور سیاست جو ہے وہ نبیوں کی سنت ہے، وہ ایسے سیاستدان یقیناً پاکستان میں موجود ہیں، اسی لیے سسٹم چل رہا ہے۔ یا ایک اچھا جرنیل ہی اچھا پرفارم کر سکتا ہے؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک عام دہاڑی دار آدمی، اس کی اتنی ہی قدر و منزلت ہے جتنی ایک جرنیل کی، ایک جج کی ہے، اس کی اتنی ہی قدر و منزلت ہے جتنی ایک انجینئر کی ہے۔ وہ بھی اس ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود میں ایک ریڑھی لگانے والا، ایک فروٹ بیچنے والا، ایک بس چلانے والا، ایک بس کا ہاکر، اور ایک بٹے پر کام کرنے والا مزدور، اس کا بھی رول اس ملک کی تعمیر اور فلاح و بہبود میں اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک جج اور جرنیل کا ہے۔ دوستو، ہم سب کو، ہم جس بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں، خواہ ہم استاد ہیں، ہمیں ایمانداری سے پرفارم کرنا چاہیے۔ ہم اس ملک کا مستقبل پیدا کر رہے ہیں، ہم مزدور ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اس ملک کی تعمیر کر رہا ہوں۔ ہم ایک ڈاکٹر ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے میں اس ملک کے مستقبل کی تیمارداری، اس ملک کی مستقبل کی صحت و عافیت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اگر ہم جج ہیں تو ہمیں یہ یقیناً سوچنا چاہیے کہ میرے فیصلے
ڈائریکٹلی اس ملک کے مستقبل پر اثر انداز ہوں گے۔ اگر ہم جرنیل ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بہادری، ہماری شجاعت صرف اور صرف اس ملک کی جغرافیائی حدود اور اس ملک کی نظریاتی حدود کی محافظ ہیں، اور ہم نے ہر صورت میں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم جرنلسٹ ہیں، ہم تجزیہ نگار ہیں، تو ہم یقیناً اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور ہمیں دن رات اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم مملکت عزیز خدا داد پاکستان ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم خواہ دنیا میں کسی بھی خطے میں ہیں، ہماری پہچان صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ہم کسی بھی برادری سے ہیں، ہم کسی بھی قوم سے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے پاکستان ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔ صحیح ہو گیا۔